نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر پہاڑ کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے۔ جس شخص نے خواب میں سرسبز و شاداب پہاڑ دیکھا، ایسا پہاڑ دیکھا جس پر سبزہ ہے، گھاس پھوس ہے اور اس پر درخت ہیں، پھل پھول لگے ہیں اور اس میں چشمے بھی ہیں، پانی بھی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس نے دیندار بادشاہ کو دیکھا۔ اس کے علاقے میں کوئی حاکم، بڑا رئیس، وزیر، افسر، بادشاہ دیندار آئے گا یا اس کے دیندار ہونے کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں ایسا پہاڑ دیکھا جو خشک ہے، اس پر کوئی درخت نہیں، کوئی پھل پھول نہیں، سرسبز و شاداب نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں چشمے اور پانی بھی نہیں، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کے علاقے میں جو بادشاہ آئے گا وہ کافر ہوگا، سرکش ہوگا، لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنے آپ کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ پہاڑ چڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس میں سے اس کے پھل فروٹ بھی کھاتا جا رہا ہے، پانی بھی وہاں سے پی رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی عہدہ، کوئی سلطنت، کوئی وزارت، کوئی حکومت اور ریاست ملے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھا اور چڑھنے کے بعد اس کو آس پاس سبزہ ہی سبزہ اور نباتات ہی نباتات نظر آئے، پہاڑ سرسبز و شاداب تھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی امیدیں پوری ہوں گی اور ظالم لوگ اس کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں گے۔ اور اگر خواب دیکھنے والا یہی خواب کوئی تاجر آدمی دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی تجارت میں خوب نفع ہوگا اور اس پہاڑ کے چڑھنے میں جو آسانی پیش آئے گی تو زندگی کے معاملات میں بھی آسانیاں ملیں گی، اور اگر پہاڑ کے چڑھنے میں کوئی مشکلات پیش آئیں تو زندگی میں بھی مشکلات پیش آئیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی حاکم، رئیس، وزیر، افسر، بادشاہ خواب میں پہاڑ سے اترتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کی حکومت، اس کا عہدہ، اس کی وزارت، افیسری اس سے چھین لی جائے گی، اور اگر تاجر یہ خواب دیکھے تو تجارت میں گھاٹا اور نقصان اٹھانے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی غلطی کرے گا اور اس غلطی کے نتیجے میں نقصان بھی اٹھائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہی خواب دیکھے کہ وہ پہاڑ سے گرا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی سے جھگڑا کرے گا اور اس جھگڑے کی صورت میں نقصان اٹھائے گا، یا خواب دیکھنے والا اپنی عزت اور مرتبے سے گرے گا اور بے عزت اور بے وقت ہو جائے گا۔ یا اسی طرح خواب دیکھنے والا اگر کوئی خواب یہی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے حالات میں عنقریب تبدیلی واقع ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ سے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو گورنمنٹ، حکومت، بادشاہ، کسی وزیر، افسر، رئیس، بڑے آدمی کی جانب سے کوئی مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اس پر کوئی تاوان اور چٹی لاگو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھا اور اس کو آدھے پہاڑ پر جا کے رکاوٹ پیش آ گئی، نہ اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے اتر سکتا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا آدھی عمر میں، ادھیڑ عمر میں انتقال کر جائے گا، یعنی 40 کے لگ بھگ اوپر نیچے کم و بیش کے عمر کے اندر انتقال کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹھ گیا تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کے ہاں مضبوط طاقتور بیٹا پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ پہاڑ جل گیا یا نیچے گر گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علاقے کا کوئی بڑا آدمی، معزز آدمی انتقال کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ کو ڈانٹ رہا ہے اور اس سے سخت گفتگو کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے کسی بڑے آدمی کے ساتھ بد کلامی کرے گا، بد زبانی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے وہ پہاڑ کی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے آدمی کے سہارے سے زندگی گزار رہا ہے، اس پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ کے سائے میں بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو بادشاہ سے کوئی مالی فائدہ ملے گا، راحت اور سکون ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں آسمان سے پہاڑ کو نیچے اترتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر بارش ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے سامنے چلتے چلتے پہاڑ آ گیا تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کو عنقریب کو غم لاحق ہوگا، یا سفر درپیش ہوگا، یا وہ کسی مضبوط اور طاقتور آدمی سے ملاقات کرے گا، یا اس کو کسی کام کے اندر مشکلات پیش آئیں گی، یا اس کو سخت دل قسم کی مضبوط عورت سے واسطہ پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر کسی کی طرف تیر پھینک رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی کی برائی بیان کرے گا، کسی کو برا بھلا کہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مقصد کی طرف گامزن ہوگا، وہ جتنی بلندی پر پہنچے گا اپنے مقصد میں اتنے حد تک کامیاب ہوگا، اور اگر چوٹی تک پہنچ جائے تو مقصد میں مکمل کامیاب ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔
اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پہاڑ پہ کھڑا ہے اور اس کو کوئی اور پہاڑ نظر آ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یا تو اس کو سفر لاحق ہوگا یا اس کو کوئی غم لاحق ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنے آپ کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ قریب الموت ہے، ان قریب فوت ہونے والا ہے۔ اور اگر پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے اس کی چوٹی پر پہنچ جائے، بلندی پر، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی اس کی عمر باقی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں پہاڑ پر درخت دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو عزت ملے گی، شرافت اور بزرگی ملے گی اور لوگوں میں اچھی شہرت ملے گی۔ اسی طرح خواب کے اندر پہاڑ کو یا ٹیلے کو دیکھنا، اس کی تعبیر شدید غم اور سخت خوف و ہراس اور پریشانی لاحق ہونے کی علامت و نشانی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں پہاڑ کو چلتے ہوئے دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کو سختی لاحق ہوگی، سختی پیش آئے گی یا کوئی خوف اور خطرہ پیش آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی معزز پہاڑ پر چڑھے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، جو مشہور متبرک پہاڑ ہیں، مثلا جبل احد پر، جبل عرفات پر، جبل نور، جبل سور پر چڑھے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ علماء، صلحاء اور سادات کی خدمت کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ کے اندر کنواں کھود رہا ہے اور اس کے پتھروں کو نکال کر اٹھا کر کہیں باہر لے جا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی آدمی سے لڑائی کرے گا، سخت آدمی سے لڑے گا۔ اس طرح کوئی درست کام کرے گا، اس میں مشقت اور تکلیف اور تھکاوٹ اٹھائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی سے لڑ جھگڑ کر بھاگ کر پہاڑ کی طرف جا رہا ہے اس میں پناہ حاصل کرنے کے لیے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا ان قریب ہلاکت میں اور تباہی میں پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ پہاڑ بادل کی طرح لوگوں کے سروں پر اٹھ کر نیچے سے زمین سے بادلوں کی طرح سایہ کیے ہوئے ہے اور لوگوں کے سروں پہ آئے ہوئے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی سخت عذاب اور مصیبت، آفت آنے کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پہاڑ کو چلتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ طاعون کی بیماری، طاعون کی وبا عام ہوگی، پھیلے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پہاڑ کو گراتے ہوئے دیکھے کہ وہ پہاڑ گرا رہا ہے، جس طرح عمارت اور عمارتیں گرائی جاتی ہیں، بلڈنگیں، ایسے وہ پہاڑ کو ٹکڑے کر کے گرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے آدمی کو قتل کرے گا یا اس کی عمر ختم ہونے والی ہے، ان قریب انتقال کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی سنگ دل اور لمبی خواہشات امید رکھنے والے آدمی کی خوشامد کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خوف زدہ آدمی، کسی خوف اور خطرے میں گرا ہوا آدمی خواب میں پہاڑ دیکھے تو اس کا خوف اور خطرہ دور ہونے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیکوکار آدمی خواب میں پہاڑ دیکھے تو اس کے عبادت میں منہمک ہونے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پہاڑ پر چڑھے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نئی نئی باتیں، نئی نئی علوم حاصل ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پہاڑ کی چوٹی پر اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا جاسوس ہے، کسی کی جاسوسی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے یا پہاڑ کی اونچائی پر اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے سر میں یا آنکھوں میں درد اور تکلیف ہو سکتی ہے۔